جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں سید شہزاد علی گیلانی کی قبر کے پاس۔ شہزاد گیلانی کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ شہزاد گیلانی کون تھے۔ میرے عقب میں آپ ان کی قبر دیکھ رہے ہیں، ساتھ دو اور بھی لوگ ہیں جن کی قبریں موجود ہیں۔ یہ مظفر آباد ہے اور مظفر آباد کا یہ میدان نامی قبرستان ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں مدفون ہیں، ان میں ایک جو ہیں وہ سید شہزاد علی گیلانی ہیں۔ شہزاد گیلانی جو تھے یہ ایک سیاسی ورکر تھے، ایک ٹریڈر تھے، اور ان کی ایک بڑی جد و جہد تھی آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کی تجارت کے اندر بھی۔ وان صنعت و تجارت ہو یا سیاست ہو، دونوں ہی کو سید شہزاد علی گیلانی لے کے چلتے تھے۔ شہزاد علی گیلانی کا جو بیسکلی تعلق تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ اور ٹریڈر کی اگر ہم بات کریں تو ٹریڈر میں یہ شاہین تاجر گروپ جو ہے اس کی نمائندگی کرتے تھے، اور مظفر آباد میں عبدالرزاق خان کے ساتھ یہ ان کے شانہ بشانہ چلتے تھے، اور ان رفقا میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کا اور عبدالرزاق خان کا ایک بازو جو ہے وہ کٹ گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سیاست کی کمپین کو کہیں یا تجارت کی کمپین کو کہیں، یعنی تاجر کی بڑھوتری کے لیے جو جد و جہد شہزاد گیلانی کی تھیں، وہ ان سے کوئی بھی ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شہزاد گیلانی جو ہیں وہ اپنی مثال آپ تھے، اور تاجروں کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات تھیں، اور اسی طرح سیاست میں بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے دیرینہ ورکر تھے، ایک ایسے ہارڈ ورکر تھے، اور ایسے پیار اور محبت کرنے والے شخص تھے۔ میرے ساتھ خود ان کا جو ایک تعلق تھا بڑا زبردست اور پیارا تعلق تھا، بڑے زبردست قسم کے قریبی اور پیارے دوست تھے۔ شہزاد گیلانی کی خبر کا میں نے فیس بک سے سنا، میں نے تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ ایسا ہی ہے، اور یہ افسوسناک خبر جو ہے یہ حقیقت میں بدل گئی۔ خیر، ان کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور آنن فانن ہزاروں میں اور پھر کروڑوں میں چلی گئی۔ شہزاد علی گیلانی کی محبت جو تھی اس کا آپ واضح ثبوت یہ دیکھیں کہ سابق اور موجودہ وزرائے اعظم جو تھے وہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ یعنی سابق جو 4 سے 5 وزرائے اعظم اور موجودہ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس، وہ بھی ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آج میں ان کی قبر پہ فاتحہ کے لیے آیا ہوں، چونکہ جب میں وہاں پہ تھا اس وقت میں خود ٹمپریچر میں تھا، مجھے ڈینگی وائرس تھا اور میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن میرے لیے بھی بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ یار ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تارک آباد مظفر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا شہزاد گیلانی کا، اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ اتنی ایسی غمناک خبر تھی کہ لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے، اور جہاں تک جس بندے کو بھی پتہ چلا شہزاد گیلانی کے حوالے سے کہ شہزاد گیلانی ہم میں نہیں رہے، وہ بندہ جو تھا وہ ایک حیرت کی نظر سے، اور بس آپ یوں سمجھیں کہ وہ بے بس ہو کے، اس کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ اس کے جیسے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو شہزاد گیلانی کے پڑوسی بھی ہیں اور ان کے ساتھ دوست بھی ہیں، اور خاص کر میرے جو ہمزلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس شخص کے جانے کے بعد ہمیں ٹی بی لگ گئی۔ یعنی وہ غم ایسا ہے کہ وہ ناقابل بیاں ہے، اور بندہ جو ہے وہ دکھ میں اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ جس کی ابھی عمر نہیں ہے اور اللہ پاک کو وہ پیارا ہو گیا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ یار جو اچھے لوگ ہیں وہ معاشرے سے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ پاک انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ خیر، شہزاد گیلانی جو ہے وہ لاکھوں میں بھی نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک شخص تھا جو محبت کرنے والا تھا، اور اس کی یادیں جو ہیں وہ اب بھی ہمارے دلوں میں ہیں۔ آج اس کی قبر کے اوپر آ کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شہزاد گیلانی ہم میں موجود ہے، اور اسی طرح کی باتیں، اس کا بیٹھنا، اس کا وہ انداز گفتگو، اور شہزاد گیلانی کی جو محبت ہے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں اس طرح زندہ ہے جیسے کہ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے شک اس جہان میں چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں یاد آتی ہیں، اور آج ہم اسی سلسلے میں ان کی قبر پہ بھی آئے ہیں۔ لیکن جو اہلیان مظفر آباد ہیں یا اہلیان پاکستان ہیں یا دور دراز تک لاہور تک یا دیگر جہاں تک بھی ان کا حلقہ آباد تھا، ان لوگوں کا جو دکھ ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا اور ان کو بیان نہیں کیا۔ الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ شہزاد گیلانی کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ شہزاد گیلانی جو ہے وہ ان کی جو موت کی خبر تھی وہ لوگوں پہ بجلی بن کے برسی، اور لوگوں کو بس ایک دوسرے سے وہ جب بیان کرتے تھے، میں بھی جب کبھی اسد شاہ سے یا دیگر لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا ایک دکھ فیل ہوتا ہے، اور بڑا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے میری کہ یار ایسا ینگ آدمی، اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو گیا، کل تک صحت مند تھا، لیکن
جو لوگ ہیں اس کے دوست ہیں اور اس کے جاننے والے ہیں، اس کے احباب ہیں، ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ یار اللہ پاک نے اسے نوجوان ہونے کے ناطے جوانی کی موت جو ہے وہ اللہ پاک نے شہزاد گیلانی کو عطا کی، تو جو دیگر ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، موت جو ہے وہ ایسا بے خبر ساتھی ہے کہ جو انسان کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی سانس جو ہے وہ اندر جانے سانس باہر آ سکے گی یا نہیں، یا باہر جانے والی سانس اندر جا سکے گی نہیں، یعنی انسان جو ہے وہ ایک سانس کا ٹوٹل مہمان ہے۔ اور شہزاد گیلانی آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ کل تک وہ ہم میں تھے اور آج نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، حسن اخلاق اگر رہے گا تو آپ زندہ رہیں گے۔ یہی بات شہزاد گیلانی میں جو تھی وہ ممتاز تھی کہ ان کا حسن اخلاق کیسا تھا، وہ ہر بندے سے پیش ایسے آتے تھے کہ بندہ جو ہے آج اگر میں ان کا دیوانہ ہوں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس شخص کے اندر اخلاق جو تھا وہ بے پناہ تھا، بے پناہ تھا۔ اور لاسٹ ٹائم جب وہ میرے پاس گئے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس کھانا کھانے آؤں گا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں رات کو آؤں گا، لیکن وہ رات نہیں آئی، اور اس کے بعد میری 2-4 دفعہ بات ہوئی۔ پھر میں ایک دفعہ جب الیکشن چل رہے تھے ٹریڈر کے، تو اس وقت میں آیا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی بتائیں کہ آپ کے الیکشن کی کیا پوزیشن ہے؟ کہتے ہیں یار انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں جیت لکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ گو کہ وہ الیکشن تو نہیں جیت سکے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کو انہوں نے جیت لیا۔ اصل میں جو محبت ہوتی ہے وہ الیکشن جیت کے محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو وہ ہوتی ہے، جیت تو وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں کو دلوں میں گھر کر لے۔ یعنی وہ جیت یا وہ ہار، مطلب وہ جیت نہیں ہوتی جو لوگوں کو متنفر کر دے یا نفرت کی بیج بوئے۔ اصل میں جو جیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ہر بندہ جو ہے وہ دیوانہ ہو، آپ سے محبت کرتا ہو۔ تو یہی پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ یار شہزاد گیلانی کے لیے جب بھی کبھی آپ کسی کی بھی قبر پہ دعا پڑھنے جائیں یا اپنی نماز میں دعا کریں تو شہزاد گیلانی کے لیے بھی کریں۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جتنے بھی اس دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، خصوصاً شہزاد گیلانی کی، اور اس قبرستان میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جہاں پہ بھی مدفون ہیں، اللہ کریم سب کی آخری منازل جو ہیں وہ قبر کی منازل آسان فرمائے اور ان کے گناہ معاف فرمائے۔ یہی آج کا میسیج ہے، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ولاگ میں۔